جسٹس مظاہر علی نقوی کا تمام ریکارڈ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں پیش ہوگا۔ اون چودھری نے عمران خان کا راز فاش کر دیا۔ خاور مانیکا کی بھی طلبی۔ بلاول بھٹو گوا میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مریم نواز کو بشرا بی بی نے نوٹس بھجوا دیا۔ خواجہ آصف کو 10 ارب ہرجانے کا نوٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 پاکستان۔ سب سے پہلے خواجہ آصف کی بات کرتے ہیں۔ خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے جو ٹکٹ فروخت کیے ہیں 14 مئی کے انتخابات کے لیے، تو اس میں انہوں نے رقم لی ہے امیدواروں سے، تو پی ٹی آئی نے ان کو 10 ارب ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ثبوت پیش کریں۔ حالانکہ ایک ثبوت تو ان کے پاس ہے خواجہ آصف کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ اعجاز چودھری نے ایک آدمی سے ٹکٹ کی جو بات ہو رہی تھی تو اس میں اس نے کہا تھا کہ آپ 1 کروڑ روپیہ دے دیں تو آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ تو اس میں ویسے ٹکٹ کا ذکر نہیں تھا، ملاقات کا ذکر تھا، تو ہو سکتا ہے خواجہ آصف نے اسی کو بنیاد بنا کر یہ بات کی ہو، لیکن یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی نے ان پر 10 ارب ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مریم نواز نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ بشرا بی بی پنجاب میں جتنے بھی تبادلے ہوتے تھے ان کے دستخط سے اور بلکہ ان کی پرچی سے وہ تبادلے کیے جاتے تھے اور اس کے عوض ان کو رقم ملتی تھی۔ تو اس پر بشرا بی بی نے، جو کہ عمران خان کی زوجہ ہیں، انہوں نے مریم نواز کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور وہ کہا ہے انہوں نے کہ یہ معافی مانگیں۔ اگر معافی نہیں مانگتی ہیں تو پھر ان کو ہرجانہ دینا پڑے گا، بلکہ کیس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے متعلق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی تھوڑی سی پالیسی کو تبدیل کیا ہے۔ وہ ایسے تبدیل کیا ہے کہ پہلے وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے۔ یہ تقریباً 1 سال سے پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں پر، جنہیں عمران خان، علی امین گنڈاپور، فواد چودھری اور دوسرے تیسرے لیڈر تھے، ان پر مقدمات تھے اور یہ عدالتوں کا سامنا کر رہے تھے۔ تو اب انہوں نے پالیسی تبدیل کی ہے اور انہوں نے سوچا ہے کہ یہ تو اب ہم ہی پیش ہوتے رہیں گے، تو کیوں نہ ہو کہ مخالف پارٹی جو کہ مسلم لیگ نون ہے، اس کے لیڈروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوٹس بھجوائے جائیں، ہرجانے کے دعوے کیے جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ انگیج رہیں گے، اور یہ انگیج کیسے رہیں گے کہ ان کو بھی عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں گے، کم از کم پیشیاں ہوں گی، ان کو وکیل کرنا پڑے گا، تو ذہنی ڈسٹرب تو ہوں گے۔ تو یہ ویسے پالیسی اچھی لگتی ہے، اور جس نے بھی پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دیا ہے وہ کوئی ان کا خیر خواہ ہے اور عقل مند انسان ہے، کیونکہ 1 سال تک تو پی ٹی آئی کو یہ ہوش نہیں رہا ہے، بلکہ وہ سنبھل ہی نہیں سکی ہے، اپنے مقدمات ہی بھگتی رہی ہے۔ لیکن اب جس شخص نے بھی یہ مشورہ دیا ہے، یہ اچھا مشورہ ہے، اس لیے اچھا مشورہ ہے کہ اب دوسری پارٹی بھی انگیج ہو جائے گی، وہ بھی تاریخیں بھگتے گی، تو اس طرح وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرح۔ تو بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، یہ ایک بہادر نوجوان ہیں اور اس وقت بہت اچھی طریقے سے پاکستان کی سفارتکاری کر رہے ہیں۔ یہ تو گوا انڈیا میں ایک شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے، تو یہ وہاں پر گئے ہوئے ہیں، تو اس پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت شور کیا، جس میں سر فہرست شیریں مزاری، فواد چودھری اور دوسرے لیڈران تھے، جنہوں نے کہا کہ جی ان کو انڈیا نہیں جانا چاہیے تھا، انڈیا سے ہماری دشمنی ہے، اور جو بھی ان کے منہ میں آتا تھا انہوں نے کہا۔ لیکن ایک مثبت بات ہوئی کہ پی ٹی آئی کے جو شاہ محمود قریشی ہیں، جو کہ سابق وزیر خارجہ بھی ہیں، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کی گوا میں کانفرنس میں شمولیت کو سراہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری گوا میں گئے ہیں اور وہاں پر یہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چائنا ہمارا دوست ملک ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہماری ہر حالت میں جب بھی ہماری مشکل ہوتی ہے ہماری وہ مدد کرتا ہے۔ تو چائنا کا اب عالمی دنیا میں بہت بڑا کردار بن رہا ہے، اور وہ ایسے بن رہا ہے کہ اس نے ایک بلاک بنایا ہے۔ اس بلاک میں روس، چائنا، سعودی عرب، ایران، پاکستان
اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ ترکی کو بھی اس میں شامل کریں۔ چائنا یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی بھی آپس میں دوستی ہو جائے، اسی لیے اس نے گوا میں یہ اجلاس منعقد کروایا ہے۔ تو اگر پاکستان اور چائنا کی بھی دوستی، پاکستان اور انڈیا کی بھی دوستی ہو جاتی ہے تو یہ تو بہت ایک ایسی بات ہوگی کہ دونوں ملک سکون کا سانس لے سکیں گے، جو کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ان کی آپس میں جنگیں بھی ہو رہی ہیں اور دشمنی بھی ہے اور ایک دوسرے پر ہمیشہ کراس فائرنگ بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر چائنا کے ذریعے یا چائنا کی کوششوں سے کوئی حل اس کا نکل آ جاتا ہے، کس میں؟ یہ شنگھائی تعاون تنظیم میں، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی پاکستان کے لیے۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اون چودھری نے عمران خان کا راز فاش کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ اون چودھری بتاتے ہیں عدالت کو کہ یہ عدالت ہے نصر من اللہ کی۔ نصر من اللہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں اور ان کو، بلکہ معاف کرنا، نصر من اللہ جو ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ ایڈیشنل سیشن جج ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں نصر من اللہ نے بیان قلم بند کیا اون چودھری کا، اور اون چودھری سے انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی یہ تمام وقوعہ جو کہ عمران خان کی شادی کا ہوا تھا یہ آپ بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا، بلکہ تحریری طور پر لکھ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کا سیکٹری بھی تھا، ان کا دوست بھی تھا، ان کا ہمراز بھی تھا، اور ہر کام جو بھی ہوتا تھا وہ میری مشاورت سے ہوتا تھا۔ اب ایسے ہوا کہ انہوں نے 2015 میں ریحام خان کو بشرا بی بی کے کہنے پر طلاق دے دی عمران خان نے، اور یہ بشرا بی بی کے پاس پاک پتن میں 2015 سے پہلے بھی جاتے تھے، ان کی ان کے ساتھ عقیدت تھی۔ اب 2015 میں جب انہوں نے طلاق دے دی تو اس کے بعد عمران خان اکثر بے چین رہتے تھے اور وہ مجھ سے اس کا اظہار کرتے تھے کہ مجھے ذہنی سکون نہیں ہے۔ تو میں ان کو اکثر وہاں لے جاتا تھا بشرا بی بی کے پاس، اور یہ وہاں جا کر کچھ دیر بیٹھتے تھے اور ان کو ذہنی سکون مل جاتا تھا۔ اب یہ ہوا کہ 1 جنوری 2017 کو، 1 جنوری 2018 کو معاف کرنا، انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن پہلے 31 تاریخ تھی اور یہ 2017 کی بات ہے، 12ویں مہینے کی۔ تو مجھے عمران خان نے رات کو کہا کہ صبح میں نے نکاح کرنا ہے بشرا بی بی سے، یعنی کہ 1 جنوری 2018 کو۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کیسے نکاح کریں گے؟ آپ یہ بتائیں کہ بشرا بی بی تو شادی شدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو طلاق ہو چکی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے تو اس کا نہیں پتہ ہے، لیکن چلیں اگر طلاق ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے، عدت وغیرہ اس کی پوری ہو گئی ہے۔ تو اس نے بولا کہ ہاں پوری ہو گئی ہے۔ تو میں نے مفتی سعید کو بلایا اور ساتھ لیا، ہمارے ساتھ زلفی بخاری بھی تھے۔ تو ہم روانہ ہو گئے نکاح کے لیے، تو لاہور وہاں جا کر بشرا بی بی سے ان کا نکاح ہوا۔ اب یہ ہے کہ مفتی سعید نے وہاں پر پوچھا کہ عدت کا دورانیہ پورا ہو گیا ہے، جس پر ان کو بتایا گیا کہ جی پورا ہو گیا ہے، تو یہ ہے کہ ہم آپ کو بعد میں طلاق نامہ دکھا دیں گے۔ تو یہ نکاح ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ عدت کا دورانیہ تو فروری میں پورا ہونا تھا، اگلے مہینے میں۔ تو یہ فراڈ تھا، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ تو دوبارہ پھر ان کا اگلے مہینے میں نکاح ہوا۔ تو میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ یہ عمران خان نے سراسر زیادتی کی ہے کہ عدت میں نکاح کر لیا ہے۔ تو میرا یہ بیان ہے کہ میں اس کا ہمراز تھا اور میں بالکل بے قصور ہوں، کیونکہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ مجھے عمران خان نے، اور میں نے بلکہ عمران خان سے پوچھا تھا کہ آپ نے عدت میں کیوں کیا تھا نکاح؟ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بشرا بی بی نے مجھے کہا ہے کہ میرے موکلوں نے، بلکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ 1 جنوری 2018 کو اگر نکاح کریں گے میرے ساتھ، بشرا بی بی نے کہا عمران خان کو، تو پھر یہ ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ عمران خان 2018 میں ملک کے وزیر اعظم بن گئے، جولائی میں۔ تو یہ ان کا بیان تھا۔ اس کے بعد نصر من اللہ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں
اسلام آباد کے، انہوں نے خاور مانیکا کو بھی بلا لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب اگلی پیشی پر خاور مانیکا جو کہ بشرا بی بی کے خاوند تھے وہ بھی پیش ہوں اور وہ بھی تمام تفصیلات بتائیں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، ان کے خلاف 5 سے 6 ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں کرپشن کے، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ تو گزشتہ دنوں اسمبلی کا اجلاس تھا، تو وہاں پر سردار ایاز صادق جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی توجہ اس طرف دلوائی اور انہوں نے کہا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، تو اس پر آپ ایکشن لیں۔ تو اسپیکر نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جس کے سربراہ نور عالم خان ہیں، ان کو یہ کیس بھیج دیا اور ان کو کہا کہ آپ ان کا تمام ریکارڈ سپریم کورٹ سے منگوائیں اور اس کی انکوائری کریں جو ان پر الزامات ہیں، اور وہ اگر ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔